الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بر محمد وآل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات. میں تو ایک مکتبی امام صادق کا ادنا سا طالب علم ہوں. میں دو بزرگوں کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، مؤسس جامعۃ المنتظر، ایکس بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور. پاکستان میں پڑھتے رہے. یہاں پڑھنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے. وہاں مولا امیر المومنین کے مقدس روضے میں کئی سال تک علوم محمد وآل محمد حاصل کی. وہاں سے پاکستان آئے. یہاں پاکستان کی سب سے بڑی شیعہ دینی درسگاہ قائم کی، جس کا نام جامعۃ المنتظر ہے. خواہش تھی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک یہ جتنا روڈ ہے، ٹی ٹی روڈ، اس روڈ کے اوپر ہر 50 میل پر میں ایک شیعہ مسجد بنواؤں گا. بہت سارے مدارس بنوائے، پاکستان میں بھی بنوائے، ایران میں مدرسہ بنوایا، امریکہ میں بنایا، انگلینڈ میں مدرسہ بنوایا. اور ایک دن بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں کسی جگہ مجلس پڑھنے گیا تو مومنین نے مجھے کہا جی پہلے آپ اپنا عقیدہ بتائیں. یعنی جو نجف اشرف میں پڑھ کے آیا ہے، اور وہ جس نے شاید خواب میں بھی نجف اشرف کو نہ دیکھا ہو، وہ شخص اس اہل علم سے عقیدہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ مجھے بتائیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے. دوسرے قائد ملت جعفریہ علامہ سید عارف حسین حسینی شہید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ عالم دین تھے، بارہ کنار کے رہنے والے تھے.
پر چنار کے شیعوں کی شیعت میں کوئی شک نہیں کسی کو۔ وہ فرما رہے تھے 2 سال مجھے اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں شیعہ ہوں، عالم دین پر چنار کے رہنے والے۔ تیسرا فرمان مولا امیر المومنین کا، حضرت فرماتے ہیں حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو آپ آنکھ سے دیکھیں گے وہ حق ہے، اور جو کان سے سنیں گے وہ باطل ہے۔ مجالس صاحب کرا رہے ہیں، قابلیت کی عزاداری یہاں ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں، 12 سبق کو آپ کی محسوسی ہوتی ہے، 10-15 آدمی مجلس پڑھ کے جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، فرد کی خدمت ہوتی ہے، فرد کی خدمت، شخص کی خدمت۔ اسلام آباد میں ایک بوریا نشین بیٹھا ہے جس کا نام مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی ہے۔ ان کے پاکستان بھر میں 70 سے زیادہ شیعہ سکول اور کالج ہیں، جہاں قوم کے ہزاروں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، اور فوجی افسر بن رہے ہیں، کمیشن میں جا رہے ہیں۔ سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے شیعہ مساجد بنائے کہ جہاں علی و ولی اللہ کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی کوششوں سے، کاوشوں سے آج کم از کم مانسیرہ ضلع میں 50 مقامات پر عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے۔ ایک شخص کی خدمات ہے، اور کم از کم 10 شیعہ مساجد کاغان میں جہاں شیعت کا نام نہیں تھا، آج اس گاؤں میں 3 شیعہ مساجد میں علی و ولی اللہ کی اذان ہو رہی ہے۔ کچھ سوچو یار، یہ بندہ کون ہے؟ یہ غیر شیعہ۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے، ابھی آپ کا یہ امام بارگاہ نہیں بنا تھا، اس وقت وقفہ بھی نہیں ہوتا تھا، میں نے گپ شپ لگانی ہے، یہ وقفہ نہیں ہوتا تھا، مجھے ٹائم دیا گیا 1 بجے آپ نے مجلس پڑھنی ہے، اور اس لیے شکری کون تھے مجھے یاد نہیں، میں نے ان کو کہا کہ قبلے کی طرف سے فکر کرو، یہ نماز کا ٹائم ہے۔ میں نے اذان کہی، لوگوں کو میں نے کہا جاؤ وضو کر کے آ جاؤ، اقامت کہی، پھر میں نے نماز پڑھائی، میرا 1 گھنٹہ ٹائم تھا، 25 منٹ نماز پہ لگے، اور باقی منٹ میں نے مجلس کی۔ میں نے اس بانی مجلس سے کہا جس مقصد کے لیے آپ مجلس کر رہے ہیں وہ مقصد تو سید الشہداء نے نماز کو بچایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ مجلس کریں اور وقفہ نہ کریں۔ بانی مجلس یہ کہے گی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ بانی کربلا نے اپنا جہاد روک کے نماز پڑھی ہے، بانی کربلا نے۔ ابو سمامہ سہلاوی ہے، صحابی ہیں، زوال ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں مولا زوال ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے آپ کی معیت میں نماز ادا کر کے درجہ
شیعو محبان اہل بیت، عاشقان حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، اگر نماز کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر نواز رسول کے ذہن میں بھی یہی ہوتا نعوذ باللہ، تو کہتے ابو سمامہ تو جا نماز پڑھ لے، مجھے بھی ٹائم ملے گا تو میں پڑھ لوں گا۔ امام نے دعا دی ہے، فرمایا اے ابو سمامہ سہراوی جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اللہ تجھے قیامت کے دن نمازیوں میں سے اٹھائے، تو نے نماز کو بڑے مشکل وقت میں یاد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں شیعہ نوجوان اگر مظلوم کربلا سے دعا لینی ہے تو نماز پڑھ کے دعا ہے۔ مولا نے نمازیوں کو دعا کی ہے، لشکر یزید کی طرف پیغام بھیجا کہ جنگ کو روک دو، نماز پڑھ لیں۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ ان ملائین نے جو جملہ کہا سید الشہداء کی توہین میں، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں، تو نماز سے رکاوٹ کون بنا؟ یزیدی بنے۔ نماز کی مخالفت کس نے کی؟ یزیدیوں نے کی۔ نواز رسول نے اپنے پورے لشکر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، جماعت کے ساتھ لشکر کو، اور وہ نماز خوف ہے، وہ قصر ہو جاتی ہے نماز جنگ میں، اس طرح سفر میں قصر ہو جاتی ہے، اس طرح جنگ میں بھی مختصر ہو جاتی ہے۔ ایک لشکر جنگ کرتا رہا، آدھے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد جلدی جلدی اپنی نماز پڑھی، اور دوسرے لشکر کی جگہ پہ گئے۔ امام دوسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ دوسرا لشکر آ کے شامل ہو گیا، آگے دو صحابی کھڑے ہو گئے، ایک کا نام سعید ہے، ایک کا نام زہیر ہے، جو تیر آتا کوئی سعید اپنے سینے پہ لیتا، کوئی زہیر اپنے سینے پہ لیتا، 13 تیر پہ وسط ہوئے سعید ابن عبداللہ کے سینے میں۔ ادھر امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، ادھر سعید امام کی گود میں گرا اور ایک جملہ کہا، یبن رسول اللہ اوفیتو، فرزند رسول کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ فرزند رسول کیا میں نے وفا کر دی؟ کیا اس میں بھی کوئی شک تھا؟ 13 تیر کھانے کے بعد نواز رسول کی گود میں گرا، امام نے فرمایا سعید تو نے وفا کر دی۔ شیعو نمازیں نہ ہوتی، اذانیں نہ ہوتی، مسجدیں نہ ہوتی، لا الہ نہ ہوتا، حرام حلال میں پہچان نہ ہوتی، اگر فرزند رسول کی کربلا میں قربانی نہ ہوتی۔ شکریہ ادا کر مظلوم کربلا کا جس نے تیرا دین بچایا ہے، تیری نماز کو بچایا، تیرے روزے کو بچایا، تیرے حج کو بچایا، زکوٰۃ کو بچایا، خمس کو بچایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بچایا، تولا کو بچایا، تبرع کو بچایا۔ آج تو مسلمان ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھا رہا ہے، گھر کے اندر پڑھانا اور ہے، علی اکبر کو قربان کر کے پڑھانا اور ہے۔ نواز رسول نے یہ دین آسانی کے ساتھ نہیں بچا، ہمیں تو گھر میں مل گیا، آسانی کے ساتھ مل گیا۔ اگر اس کی اہمیت پوچھنی ہے تو نبی زادیوں سے پوچھ۔ کیا مدینے میں اور مسلمان نہیں رہتے تھے نواز رسول کے علاوہ؟
جب اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، مسجدوں میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے، توہین کی جا رہی تھی نمازیوں کی، اسلام کے اصول اور فروع کے اندر تبدیلی کی جا رہی تھی، کوئی اس نجس آواز کے مقابلے میں نہ کھڑا ہوا۔ اگر لبیک کہا تو دو شخصیتوں نے، ایک بھائی نے اور ایک بہن نے۔ انہوں نے اللہ کے دین کو بچایا۔ خود فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذی بی، اگر میرے نانے کا دین میری قربانی کے بغیر نہیں بچ سکتا، آؤ تلوار و حسین کا بدن حاضر ہے۔ مظلوم کربلا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ابو الفضل عباس کو قربان کرے، علی اکبر کو قربان کرے، قاسم کو قربان کرے، اون محمد کو قربان کرے، صحابہ کو قربان کرے، بنی ہاشم کو قربان کرے، تو اور میں، ہم نے اسلام کی خدمت کیا کی ہے؟ حسین ابن علی نے تو بھرا بھر قربان کر دیا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ کیا جس چار دیواری میں میں رہتا ہوں، اس چار دیواری کے اندر اسلام نافذ ہے؟ ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت کی تعریف کیا ہے؟ یزیدیت کی تعریف کیا ہے؟ ہر اچھائی، ہر نیک عمل، ہر سچی بات کو حسینیت کہتے ہیں، ہر فسق و فجور، ہر جھوٹ، ہر باطل کام کو یزیدیت کہتے ہیں۔ کیا نماز حسینیت میں ہے یا نہیں؟ روزہ حسینیت میں ہے یا نہیں؟ حج حسینیت میں ہے یا نہیں؟ ولایت آل بیت حسینیت میں ہے یا نہیں؟ حج بیت اللہ حسینیت میں ہے یا نہیں؟ ماں باپ کا احترام حسینیت میں ہے یا نہیں؟ میاں بیوی کا آپس کے حقوق خیال کرنا حسینیت میں ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ کیوں نہ کہوں، سارے کا سارے دین کا نام حسینیت ہے، سارے کے سارے کفر کا نام یزیدیت ہے۔ حسینیت یعنی دین، شریعت۔ کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو عملاً دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، کربلا کو دیکھو۔ نواز رسول نے ثابت کیا تھا، اے ظالموں، جب تمہارے ظلم کی انتہا ہو اور تم ہمارے سر اور جسم اقدس میں جدائی ڈال دو گے، سر ہمارا شام و کوفہ کے بازاروں میں ہوگا اور دھڑ ہمارا کربلا میں ہوگا، ہر شے تم ہم سے چھین سکتے ہو، قرآن کی نعمت کو ہم سے نہیں چھین سکتے۔ ہمارا سر کربلا و کوفہ کے بازاروں میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ ایک شخص نے بازار شام میں سید سجاد کی توہین کی۔ امام علم امامت سے جانتے تھے اس کو برگلایا گیا ہے، اس کو گمراہ کیا گیا ہے، پروپیگنڈے نے اس کو خراب کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا شیخ اقرأت القرآن، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا وہ قربا ہم ہیں۔ کیا تو نے آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
نہیں پتا تھا، پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا کہ یہ کون ہے، نعوذ باللہ بھابی ہے، نہیں تعارف کرایا گیا تھا اہل بیت کا. اور بہت سارے لوگ پروپیگنڈے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. فرزند رسول نے بتایا وہ ہم اہل بیت ہیں، اہل قربہ ہم ہیں، ولایت ہمارے پاس ہے. جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں، وہ خطبے کے الفاظ اگر آپ پڑھیں، حیدرآباد دکن کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ کوئی مقرر جب تقریر کرنے کے لیے جاتا ہے تو 4-5 کام اس کو کرنے ہوتے ہیں. پہلے تیاری کر کے جاتا ہے، مجمع اس کے محبوں کا مجمع ہوتا ہے، اس کے دوستوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ کھانا کھا کے جاتا ہے، پانی پی کے جاتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ لکھتے ہیں علی کی بیٹی نے جب یزید کے دربار میں خطبہ دیا، ان صفات میں کوئی صفت بھی نہیں تھی، نہ تیاری کر کے آئی تھی، نہ مجمع دوستوں کا خدا بھائیوں کے قاتلوں کا مجمع تھا، پیاسی اور بھوکی تھی علی کی بیٹی، پریشانی کا عالم تھا، بھائی کا سر دھو کے نیزہ پہ سوار تھا. بڑے افسوس ہے اس بی بی کو جو بڑی جرأت والی بی بی تھی، اس کو بے بس مجبور ثابت کیا گیا. یہ بڑی جرأت والی بی بی ہے، علی کی بیٹی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. مشکل ترین وہ وقت تھا جب فرزند رسول قیام میں الوداع کرنے گئے، مشکل ترین وقت تھا. ذرا تصور تو کریں نا، سب شہید ہو گئے، نواز رسول رہ گئے، سجاد بیمار ہے، اور امام جا کے خیمے کے اندر کہہ رہے ہیں او بہن ام کلثوم، او سکینہ، او بہن ام جناب زینب، میں جا رہا ہوں، میرا آخری سلام قبول کرو. اس وقت بیویوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک قرآن تھا، ماتم تھا، قرآن تھا، آوازیں ماں حسینہ واہ مظلومہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور مولا اپنی بہن کو بار بار کہہ رہے تھے بہن زینب تو قافلہ سالار ہے، بہن زینب سجاد بیمار ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو نے بچوں کا خیال کرنا ہے، میری بہن صبر کرنا ہے. شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس آل اللہ مقامو فرماتے ہیں اس بی بی کا لقب ہے عقیلہ قریش. عقیلہ کہتے ہیں عقل مند کو، دانا کو. یہ علی کی بیٹی بڑی دانا ہے، بڑی سمجھدار ہے یہ بیٹی. جب اس نے دیکھا میرا بھائی دشمنوں میں جا رہا ہے، دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس حالت میں جائے گا میرے بھائی پہ کیا اثر ہوگا. بھائی بار بار کہہ رہا تھا بہن زینب تو نے صبر کرنا ہے، بہن زینب بچے چھوٹے ہیں، سجاد بیمار ہے، سجاد کا بھی خیال کرنا ہے، بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. ازادہ تو علی کی بیٹی کی جرأت سنو گے. شیخ الجامعہ فرماتے ہیں امام کا ایک قدم خیمے سے باہر تھا، ایک قدم خیمے کے اندر تھا. علی کی بیٹی نے خیمے کی چوک کو پکڑا، بھائی کہہ رہا تھا بہن زینب تو نے صبر کرنا. کہا او میرے بھیا حسین میری طرف سے مطمئن ہو جائیے، چاہے آپ اطمینان سے جنگ کرے، میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی میری تعریف کرے گا. علی کی بیٹی کتنی صابرہ ہے. اور پھر اگر واقعات کو دیکھیں، میں کہتا ہوں شیعہ وہ واقعات جو مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد ہوئے ہیں، وہ عام مستورات برداشت نہیں کر سکتے. ادھر اعلان ہوا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، ادھر لوٹنے والے آ گئے. لوٹنے والے چور تھے، ڈاکو تھے. چور اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو انہیں
नबीजादियों के हाथ में होता था, दूसरा सिरा जालिमों के हाथ में होता था। जालिमों की कोशिश होती थी चादर छिल जाए, नबीजादियों की कोशिश होती थी एक टुकड़ा बच जाए, वो अपने सर का पर्दा बना सके। आसानी के साथ नहीं था। शिया तो गैरतमंद है, शिया नौजवान गैरतमंद होता है। मैं तुझसे तेरी गैरत के हवाले से सवाल करता हूँ। तू घर के अंदर बैठा हो, चार दीवारी के अंदर बैठा हो, पर्दादारी हो, तेरा महरम तेरे सामने आ जाए, तेरी बहन तेरे सामने आ जाए, तेरी फूफी तेरे सामने आ जाए, तेरी बेटी तेरे सामने आके कहे मुझे इजाजत है मैं नंगे सर बाहर चली जाऊं। मुझे इजाजत है मैं नंगे सर बाहर चली जाऊं। खुदा तेरी गैरत, खुदा ज़ैनुल आबिदीन की गैरत। वो क्या मंजर होगा, फूफी सामने खड़ी थी और कह रही थी बेटा सज्जाद, सज्जाद उठो, खैमों को आग लग गई है। फरमाया फूफी अम्मा बाहर चली जाओ, फूफी अम्मा बाहर चली जाओ। बेटा सज्जाद जरा देखो ना मेरे सर पे चादर पड़ी है। फूफी अम्मा बाहर चली जाओ। अल्लामा अली नकी लिखते हैं क्या अली की बेटी मसला नहीं जानती थी कि जब खैमों को आग लग जाए जान बचाना वाजिब है? क्या अली की बेटी को मसला नहीं मालूम था? अदादारों मसला मालूम था। अली की बेटी वो जिसका नाना नबी हो, जिसका बाबा इमाम हो, जिसके भाई इमाम हो, जिसका भतीजा इमाम हो, मसला जानती थी। अल्लामा अली नकी फरमाते फिर बार बार सवाल तो कर रही थी, बाहर चली जाती। अल्लामा अली नकी फरमाते जानती थी मेरा भतीजा हुज्जत खुदा है, हो सकता है गुंजाइश निकलती हो और सज्जाद मुझे इजाजत दे दे, इसलिए कि ज़ैनब का चल जाना आसान था, नंगे सर बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए निकली तो हालत क्या थी, नाशिरात शूर, अपने बालों से चेहरे का पर्दा बनाए हुए थी और मुंह में मातम करके कह रही थी वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हिजाबा। बाहर निकली, बच्चे मुंतशिर हो गए, बीवियां मुंतशिर हो गई। हमीद इब्न मुस्लिम बयान करता है मैंने देखा एक खातून है, खैमे को आग लगी हुई है, वो अंदर आने की कोशिश करती है, आग इतनी तेज है कि अंदर नहीं आ जा सकती। मैंने समझा इस बीवी का कोई कीमती सामान रह गया, ये कीमती सामान को बचाने की कोशिश कर रही है। कहा एक दफा मैंने देखा जल्दी से आई, खैमे में दाखिल हुई, जब वापस पलटी और सामान तो कोई न था, एक जवान था जिसको उधार खिला रही थी। मैंने पूछा लोगों ये बीवी कौन है, ये जवान कौन है? कहा हबीब तूने पहचाना नहीं, ये अली की बेटी ज़ैनब है, अपने भतीजे को बचा रही है। मैं कहता हूँ शियो हर नमाज के बाद अली की बेटी का शुक्रिया अदा किया करो और तुम्हारे इमाम को जलते हुए खेमे से बचाया, बाहर लाई सैयद सज्जाद को। अल्लाह मजलिस हो गई, गिरिया हो गया। अल्लाह की ज़ात इस अदादारी को कबूल फरमाए, इस गिरिये को कबूल फरमाए, अदादारी को हमारे लिए ज़ाद आखिरत करार दे। अदादारों ने मजलूम जहाँ जहाँ है परवरदिगार उनकी हिफाजत करे। अदादारों एक जुमला सुन लो, हमारे घर में एक जनाजा पड़ा हो, हमें नमाज याद नहीं होती, पढ़ते होंगे देर से पढ़ते होंगे। आओ शाम गरीबा को और ज़ैनब के दरवाजे पे 72 जनाजे पड़े हैं। आम जनाजे नहीं, भाई हुसैन का जनाजा है, अब्बास का जनाजा है, अली अकबर का जनाजा है, ज़ेरे आसमान पड़े हुए हैं। आमतौर पे ये करते हो जब बंदे की रूह निकल जाए ऊपर चादर डाल देते हो ना, चादर डाल देते हो। आओ जरा करबला में और नवासे में
سکینہ نے بھیجا